السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 46۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 46، تحریر عریج شاہ۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ اتنی پیاری لڑکی یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ ساگر کو اس طرح خود سے بے تکلف ہوتے دیکھ پہلے تو وہ ذرا سا گھبرائی، پھر مسکرا کر بیٹھنے کی آفر کی، حالانکہ وہ پہلے ہی بیٹھ چکا تھا۔ جی دراصل آج غزل نہیں آئی تو اس لیے میں اکیلی بیٹھی ہوں، میری اور کسی سے دوستی نہیں ہے کلاس میں، اس نے بہت نرمی سے جواب دیا تھا۔ یہ تو پھر بہت اچھا ہو گیا کہ آج غزل نہیں آئی، اسی لیے تھوڑی دیر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری دوستی ہو جائے۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا۔ جی بات تو ضرور ہو جائے گی، لیکن شاید دوستی نہ ہو پائے، کیونکہ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ ہمارے خاندان میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس نے لگی لپٹی رکھے بنا کہا۔ آپ صاف انداز میں بات کرتے ہیں اور یقین کریں یہ عادت مجھے بہت پسند ہے۔ ساگر اس کے پاس بیٹھا مزید آگے پیچھے کی باتیں کرنے لگا، جبکہ شروع میں تو وہ اس کے ساتھ کافی پرتکلف رہی، لیکن آہستہ آہستہ اسے جاننے کے بعد وہ بھی کھل کر اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ لیکن اس کی پسند ناپسند اس سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے آس پاس کہیں نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر آگے پیچھے اسے تلاش کرنے لگی۔ مین دروازہ بند تھا، یعنی وہ کہیں جا چکا تھا، اسے اکیلے عظمیٰ کے پاس چھوڑ کر۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ عظمیٰ دن میں یہاں نہیں ہوتی، آخر اسے بھی تو اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے اکیلے چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ اپنے پیٹ کی فکر لگی تو وہ کچن کی طرف آ گئی، جہاں اسے فریج پر ایک نوٹ لکھا ہوا نظر آیا۔ جلدی سے نوٹ اٹھا کر وہ پڑھنے لگی۔ گڈ مارننگ جان، میں نے تمہارا ناشتہ بنا کر رکھ دیا ہے، اوون میں گرم کر کے کھا لینا، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دن میں تمہیں کھانا دینے کے لیے میں سیام کو بھیج دوں گا۔ واپس نوکری جوائن کی ہے، تھوڑی سی سختی فیس کرنی پڑ رہی ہے، اسی لیے تمہارے ساتھ دن نہیں گزار پایا۔ شام کو تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گا، تیار رہنا۔ ایک اسمائلنگ ایمو بنا ہوا تھا۔ وہ نوٹ واپس فریج پر لٹکا کر اپنے لیے ناشتہ ڈھونڈنے لگی، جس کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ سامنے رکھے ناشتے کو اٹھا کر اس نے گرم کیا اور پھر واپس باہر آ کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی آن کرتے ہوئے اس نے اپنی پسند کا کوئی چینل لگایا اور پھر آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ گھر میں سب لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ کیا ان لوگوں نے مجھے ڈھونڈا ہوگا؟ یا دادا جان نے سب کو بتا دیا ہوگا کہ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے؟ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ کاش میں گھر پر کسی سے بات کر سکتی۔ آج سر واپس آئیں گے تو ان سے کہوں گی کہ مجھے اپنے گھر پر بات کرنی ہے۔ کیا وہ مجھے بات کرنے دیں گے؟ وہ سوچے جا رہی تھی، جبکہ پلیٹ میں رکھا ناشتہ بھی وہ مزے سے کھا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی مرد کے ہاتھ سے اتنا مزیدار کھانا کھایا تھا۔ دادا جان بے حد خوش تھے، جبکہ امایا کتنی ہی دیر انہیں دیکھتی رہی اور پھر بنا کچھ بولے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اندر تک اندھیرا چھا چکا تھا، خوف سے دل کانپ رہا تھا۔ کیا سچ میں سب کچھ بدلنے والا تھا؟ رات کو جو زریام شاہ اس کے پاس تھا، اس وقت باہر دادا جان کے ساتھ کھڑا انسان اس سے بہت الگ تھا۔ وہ کتنی جلدی بدل جائے گا، اسے یہ رنگ دکھائے گا، اس نے کب سوچا تھا؟ کل رات تو کوئی اور ہی تھا،
جو اسے محبت دے رہا تھا، اسے مان دے رہا تھا، جو اس کی زندگی بن گیا تھا، جس کے ساتھ امایا نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ امایا جلدی سے میرے کپڑے نکال دو، مجھے دادا جان کے ساتھ بہت ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگا، لیکن اس کے وجود پر اپنی پسندیدہ کلر کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ جو واش روم کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا پلٹ کر اس کے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے لڑکی، آج تو بہت حسین لگ رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھے بنا اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے بے حد قریب کھینچ کر اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کر چکا تھا۔ چھوڑے ذریعہ، مجھے نیچے جانا ہے، کام ہے مجھے، وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا انداز اسے کھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور اگر میں نہ چھوڑنا چاہوں تو کیا کر لو گی؟ وہ اچانک ہی اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنساتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کر گیا تھا، اور اس کی آنکھوں کا پانی بھی اس کی نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ میں نے کہا چھوڑے، مجھے جانا ہے۔ اس بار بد لحاظی سے گویا ہوئی تو اس کے ہاتھ کی گرفت امایا کے بالوں میں مزید سخت ہو گئی۔ یہ کون سے لب و لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ کہاں سے سیکھا ہے یہ انداز؟ تم میرا ہاتھ چٹک رہی ہو؟ اسے سچ میں غصہ آ گیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو لڑکی، میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے جذبات کی توہین نہیں۔ آج تم نے یہ حرکت کی ہے، آئندہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ وہ سختی سے اس کے چہرے کو مٹھی میں دبوچے ہوئے بولا تھا۔ آنکھیں شدت سے سرخ ہو رہی تھی، عجیب جنونیت طاری تھی، اور پھر اس نے یہی جنونیت اس کے سینے میں اتار دی تھی، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے کر۔ وہ کتنی ہی دیر خود کو سیراب کرتا رہا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا، شاید وہ خود کو جھٹکنے کی سزا دے رہا تھا۔ وہ ذرا سا اسے آزاد کر کے پیچھے ہٹا، لیکن اس کی کمر میں سے اپنا بازو سختی سے حائل تھا۔ اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکاتے ہوئے وہ کتنی ہی دیر آنکھیں بند کر کے کھڑا رہا۔ امایا، مجھے سچ میں یہ بات پسند نہیں ہے۔ میں اپنے جذبات لوٹانے صرف تمہارے پاس آتا ہوں، اور میرے جذبات کا احترام کرنا تم پر فرض ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا نرمی سے اسے خود سے الگ کر چکا تھا۔ امایا کے سارے وجود میں کپاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ جاؤ، جلدی سے میرے کپڑے تیار کرو، مجھے دادا جان کے ساتھ بہت ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ وہ اپنا سرخ چہرہ لیے جلدی سے الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ غزل کے یونی گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ وہ غزل کے سامنے بھی اس سے زیادہ فری نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی وہ اس کے پاس آ جاتا تھا۔ اس سے ملے بنا اب اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ دنوں میں میرے ایگزامز ہو جائیں گے، پھر بس یونی چھوڑ دوں گا۔ تم مجھے مس کرو گی؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ آپ یونی چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے تو نہیں چھوڑ رہے؟ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ بھی نہیں سکتا، بس تمہاری اجازت کا طلبگار ہوں۔ اگر تم کہو تو رشتہ بھیج دوں؟ انکار تو نہیں کرو گی نا؟ وہ آج براہ راست بات کر رہا تھا۔ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں، اور یقیناً میرے والدین کے پاس بھی انکار کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ آپ رشتہ بھیج دیں۔ وہ مسکرا کر اپنا چہرے پر نقاب درست کرتی گیٹ سے باہر نکل گئی تھی، لیکن جاتے جاتے ساگر کاظمی کو دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے گئی تھی۔ بابا جان تو ویسے بھی آج کل اس کی شادی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور وہ بھی مزید انکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شادی کے لیے بالکل تیار تھا،
اور اسے ایک لڑکی بھی پسند تھی جس کا ذکر وہ اپنے بھائی کے سامنے بھی کر چکا تھا۔ اس کے بھائی نے یہی کہا تھا کہ اسے اس کی پسند کی لڑکی ملے گی۔ بابا جان تو صرف اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی لڑکی کا نام تو لے، اس کے رشتے کے لیے وہ ضرور جائیں گے۔ اور اب وہ بابا جان کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اسے جو لڑکی پسند تھی آج وہ گھر جا کر اس کا نام لینے والا تھا، اس کو بتانے والا تھا کہ اس کی پسند افشین ماجد شاہ ہے۔ دادا جان آج کافی دنوں کے بعد کچھ بہتر محسوس کر رہے تھے اور ڈاکٹر نے انہیں گھر جانے کی بھی اجازت دے دی تھی، جس کے بعد اسے بھی کچھ سکون ہوا تھا۔ وہ ان کے ڈسچارج پیپرز تیار کروا رہا تھا جب اسے دادا جان کی دوائیوں کے لیے ہسپتال سے باہر جانا پڑا۔ دادا جان کی دوائیاں لے کر وہ فوراً ہی واپس لوٹ رہا تھا جب اسے ہسپتال کے حلقے میں ایک جانی پہچانی گاڑی کھڑی نظر آئی اور پھر کچھ شاہ خاندان والوں کو دیکھ کر وہ اندر جانے کے بجائے اس گاڑی کی طرف آ گیا جس میں سے شاہ خاندان کے لوگ بڑی شان بے نیازی سے نکل رہے تھے۔ تو خداش کاظمی، کیسے ہو تم؟ میرے سننے میں آیا ہے کہ تمہارے دادا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو سوچا کہ ہمیں بھی ان کی تیمارداری کے لیے جانا چاہیے۔ دوستوں کا تو فرض ہوتا ہے نا اپنے دوستوں کی حال و خیریت پوچھنے کا، لیکن میں نے سنا کہ ہم دشمنی میں مثال قائم کرتے ہیں، چل کے دشمن کے در پر اس کا حال جانتے ہیں۔ ذریعہ شاہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا تھا جبکہ خداش غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ذریعہ، اس کے منہ کیوں لگ رہے ہو؟ ہم جن سے ملنے آئے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ دادا جان کی آواز پر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوا ہاں میں سر ہلاتا ہسپتال کے اندر کی طرف قدم بڑھا گیا جبکہ خداش بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ وہ دادا جان اور اس انسان کی ملاقات کو روک نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ یقیناً اس چیز کو ان کے ڈر کا نام دے دیتے۔ اسے بس ایک چیز کا سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں ان لوگوں کو حرم کے گھر میں ناموجودگی کا علم تو نہیں ہو گیا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ لوگ اس چیز کو بہت برے طریقے سے استعمال کرنے والے تھے۔ یہ بات خداش بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ لوگ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو خداش بھی ان کے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ دادا جان، یہ لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنے دادا کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں غصہ صاف ظاہر تھا۔ کیسے ہو تم قربان کاظمی؟ میرے سننے میں آیا ہے کہ تمہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ تمہاری پوتی ہے۔ ویسے میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ تمہاری پوتی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کیا یہ سچ ہے یا لوگ صرف باتیں پھیلا رہے ہیں؟ اپنے دادا کے انداز پر ذریعہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج کل کی لڑکیاں بھی نہ ذرا شرم و حیا نام کی نہیں ہے، بس عاشقی معشوقی اور سامان اٹھا کر بھاگ گئے۔ ان کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ تم آج کے زمانے کی بات چھوڑو ماجد حسین، تم اپنے زمانے کی بات کرو۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی کسی ساگر کاظمی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ انہوں نے بھی کمان سے تیر چھوڑا تھا، جس پر ماجد حسین شاہ کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ زبان سنبھال کر بات کرو قربان کاظمی، میں تمہیں بس یہ یاد دلانے آیا تھا کہ ہمارے علاقے میں گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کی ایک سزا مقرر ہے۔ ہمارے علاقے میں گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کو پتھر مار مار کر قاری کر دیا جاتا ہے، اور یہ سزا صرف اس علاقے کے غریب لوگوں کے لیے نہیں بلکہ امیروں کے لیے بھی ہے۔ یہاں تک کہ اس سزا کو بنانے والا کاظمی خاندان بھی اگر اس طرح کی کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے بھی اس اصول کو ماننا پڑے گا۔ کیوں قربان کاظمی، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ آپ کہیں
آپ کہیں اپنے اصولوں سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے؟ چہرے پر اطمینانیت لیے ماجد شاہ نے قربان قاسمی کی دکھتی رت پر ہاتھ رکھا تھا۔ خداش کا دل چاہا کہ وہ سامنے کھڑے اپنے دادا کی عمر کے اس آدمی کو جان سے مار ڈالے جو اس کی لاڈلی بہن کے لیے سزا تجویز کر رہا تھا۔ میری بہن گھر سے نہیں بھاگی ماجد شاہ، میری بہن اغوا ہوئی ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہ چلا اٹھا تھا۔ ماننا پڑے گا آپ کو خداش قاسمی صاحب، آپ کے گھر کی سیکیورٹی تو بہت خراب ہے۔ آپ کے گھر سے آدھی رات کو آپ کی بہن بھاگ گئی، میرا مطلب ہے اغوا ہو گئی، اور آپ لوگوں کو پتہ تک نہیں چلا۔ کیسے مرد ہیں آپ؟ مرد ہیں بھی یا نہیں؟ کیونکہ اس واقعے کے بعد ہم اس بات پر یقین نہ کر سکے۔ لگتا ہے آپ کا زور صرف گھوڑے کی رسیوں پر چلتا ہے۔ ذریعہ شاہ دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے منہ مت لگو ذریعہ شاہ، خداش قاسمی ہستی ہلا دیتا ہے۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح دہارا۔ کاش یہ زور تم اپنی بہن کو تربیت سکھانے پر لگا دیتے، کم از کم گھر سے تو نہ بھاگتی۔ وہ اس کے انداز پر گھبرائے بنا دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا، خیر ہم تمہیں یہی بتانے کے لیے آئے تھے، ہسپتال سے فارغ ہو کر ہم پنچایت بٹھائیں گے اور وہاں تمہاری پوتی کا بھی فیصلہ ہوگا جو اس گاؤں کے اصولوں کے مطابق ہوتا آیا ہے۔ بس اتنا کہہ کر ماجد شاہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی خداش بھی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ دادا جان آپ چلیں، گاڑی میں بیٹھیں، مجھے خداش قاسمی سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ایسے انداز میں بولا کہ دادا جان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے آگے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ وہ خداش سے بات کرنے کے لیے پلٹ آیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہی لڑکی ملی تھی تمہیں پوری دنیا میں، ہمارے دشمن کی بیٹی؟ تمہیں لگتا ہے ہم اس کے ساتھ تمہاری شادی کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ماجد شاہ کی بیٹی سے شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے۔ اور تم کیسے بھول گئے؟ ماجد شاہ کے بیٹے نے تمہیں ہرایا تھا، تمہیں پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کیا تھا، اس ہار کو بھول گئے تم؟ آج 3 دن گزر گئے تھے۔ 3 دن پہلے اس نے افشین کے بارے میں گھر میں بتایا تھا۔ پہلے تو انہیں افشین کی معلومات لیتے ہوئے 2 دن گزر گئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ ان کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ہے تو وہ اپنے بیٹے پر بھڑک اٹھے۔ دشمنی ہماری ماجد شاہ سے ہے، اس کی بیٹی سے تو نہیں۔ میں اس کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں۔ افشین کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا تھا، وہ نفرت ماجد شاہ سے کرتا تھا، افشین سے نہیں۔ اپنے دماغ سے اس لڑکی کو نکالو، خبردار جو تم نے دوبارہ ہمارے سامنے اس کا نام بھی لیا۔ وہ غصے سے دہا رہے تھے۔ لیکن بابا جان، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ساگر شاہ پیچھے نہیں ہٹا۔ بابا جان میں اسے سمجھا دوں گا، آپ پلیز غصہ نہ کریں۔ راحت قاسمی نے ان کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے انہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ساگر مزید رکے بنا تیزی سے گھر سے ہی نکل گیا۔ آؤ، کہاں ہوتے ہو تم؟ جب بھی ہم تمہیں ڈھونڈتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تم گھر پر ہی نہیں ہو۔ شائزم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے کہا تھا، میں تو گھر پر ہی ہوتا ہوں، جب بھی آپ کے کمرے میں آتا ہوں تو آپ اپنی لاڈلی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کو ڈسٹرب کیے بنا کمرے سے نکل جاتا ہوں۔ لیکن آج تو آپ کی مجھ سے بات ہوگی اور آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کی نواسی اور آپ کی کیا کہانی ہے۔ کہانی بعد میں بتائیں، پہلے وہ محترمہ حویلی کب تشریف لا رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے کیا آپ اسے اس حویلی سے دور ہی رکھیں گے؟ ان سے کہیں سارے سوال کر چکا تھا، جبکہ دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نہیں، وہ یہاں گھر
آنے والی ہے، بہت جلد ہم اسے اس گھر کی دلہن بنا کر یہاں لے آئیں گے۔ ہم اس کی شادی زریام سے کریں گے اور زریام نے رشتے کے لیے بھی حامی بھر دی ہے، اور ہمیں یقین ہے ہماری نواسی جلد ہی زریام کی زندگی سے امایا کو نکال کر باہر پھینک دے گی اور وہ ہمارے خاندان کی اصل بہو ہوگی۔ دادا جان اپنی ہی دھن میں بولے جا رہے تھے، جبکہ شائزم کو لگا جیسے اس کی دنیا ہل گئی ہو۔ وہ تو ان سے کچھ پوچھنے کی بھی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، مطلب کہ 46۔ ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے جب تک میں کہوں گی نہیں تب تک آپ لوگ لائک نہیں کرو گے، یار بڑی غلط بات ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، جو کرنا ہے کرو، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دو اجازت، اور دوسرا ناول کیسا لگا یہ بھی بتاؤ تاکہ آپ لوگوں کے رسپانس پر میں اس کی دوسری ایپیسوڈ بھی لکھوں۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دو اجازت۔ اللہ حافظ۔